تو یہ کیا عقیدے آپ نے امت کو دیے؟ میں اللہ سے ڈر جائیں. چیز کہاں کی ہوتی ہے اور کہاں جا کے فٹ کرتے ہیں. اور عشق رسول کا یہ حال ہے کہ قرآن کی آیت حدیث آپ کو کوئی بارڈر ہی نہیں کرتے. اور قرآن میں کیا آیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اور بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے. بڑا شوق جو نا شان نزول سننے کا، سنو. بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور کی موجودگی میں، رسول اللہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک معاملے میں اختلاف ہوا. ایک قبیلہ مسلمان ہوا تھا. نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا نا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس تک کمیونیکیشن کی جائے اور وہ باقی قبیلے کو پہنچا دے. تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ سب سے بہترین بندہ ہے، اس کو آپ فوکل پرسن مقرر کریں. حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس کو کریں. اب یہ دو مختلف بندوں کے اوپر اختلاف شروع ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر میں جب بھی کوئی مشورہ دیتا ہوں تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو. بس کرتے کرتے جھگڑا ہوا، آواز بلند ہو گئی، قرآن کی آیات نازل ہو گئی. اور وہ تابعی جو روایت کرتا ہے نا، عبداللہ ابن ابی ملیکہ، عبداللہ ابن زبیر کا شاگرد ہے صحابی کا. عبداللہ ابن زبیر سے وہ روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اور وہ دو بہترین لوگ ابو بکر اور عمر تھے. سرکار اگر ابو بکر اور عمر کا یہ حال ہے تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو جب یہ آیات نازل ہوئی کہ جنہوں نے حضور کی آواز سے بھی آواز بلند کی ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تو اس کے بعد صحابہ کرام حضور کے ساتھ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حضرت عمر کی تو آواز اتنی کم ہوگی کہ حضور کو بعض کا سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. تو پھر اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. اور آج بھی روزہ شریف کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. وہ تین بڑی بڑی جالیاں نا، ایگزیکٹ جہاں قبر رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بڑا سا ایک انہوں نے رنگ بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ دو چھوٹے رنگ ہیں ابو بکر عمر. تو ان جالیوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیونکہ آج بھی رسول اللہ کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا یہ گستاخی ہے. ایون حج عمرے کی کتاب جو مفتی اعظم سعودیہ نے نکالی ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں تھے. قبر رسول کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے. تو سینٹر والی جالیوں پہ یہ آیت لکھی ہے. اور جو باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سینٹر والی جالیوں کے ساتھ جو یہ والی پہلے جو جالیاں آتی ہیں ان کے اوپر وہ آیت لکھی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور ان کی دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. پہلے یہ آیات آتی ہیں، پھر قبر رسول کے اوپر والی آیات لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پھر تیسری آخری جالیاں آتی ہیں جو آپ باب البقیع سے باہر نکل جاتے ہیں بقیع کی طرف. اس کے اوپر لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت والی آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اب تو انہوں نے بڑی خوبصورت کر کے نئی وہ ساری بنا دی ہے کنسٹرکشن. اور ترکیوں کے دور میں بھی یہی تین آیات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اسی کا ہی ریپلیکا بعد میں بنایا. تو میں نے اس سے جو مدنی رزلٹ نکالا ہے نا وہ بڑا حیران کن ہے. یہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. مجھے بتائیں جو لوگ انجانے میں حضور کی موجودگی میں ان سے آواز بلند کر دیں وہ تو ہو جائیں برباد، چاہے وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہوں. اور جو لوگ حضور کی بات کے اوپر کسی اور بابے کی بات کو ترجیح دیں، جو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابے لے آئیں، وہ برباد نہیں ہوں گے. ان کی دنیا بھی برباد میرے ہاتھوں، ہائے 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 ہائے، اور آخرت بھی برباد اللہ کے ہاتھوں. میرے ہاتھوں برباد ہوئی ہے نا. میں بار بار جب یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تو یہی بتا رہا ہوتا ہوں نا کہ اگر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام انجانے میں آواز بلند کریں
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے بھی اعمال میں حقارت کر دوں گا. اس وقت تو چلے معافی ہو گئی. تو جو رسول اللہ کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کے قول کو بلند کر دے, اس سے پرائورٹی دینا شروع کر دے, وہ اس سے بڑا گستاخ رسول ہوگا. یار آواز کا آواز سے بلند ہونا یہ چھوٹی گستاخی ہے. فرمان سے کسی کی فرمان کو بلند کر دینا, بلکہ کسی کے بکواس کو بلند کر دینا, فرمان تو ہے ہی نہیں مقابلے والے کا, تو وہ تو بکواس ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ. سب سے بڑے گستاخ رسول وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو ترجیح دیں گے. وہ ہیں اصل میں گستاخ رسول, وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتے. اور ان کے لیے ہمارا ایک نعرہ ہی کافی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.